دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آج 22 رجب المرجب ہے۔ ہاں آج امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا علیہ السلام کا جو ہے نا وہ ولادت کا دن ہے۔ نہیں، معاویہ کی موت ٹھیک کا ہے، دن ہے. ٹھیک نہیں مت نہیں، معاویہ اس دن مر چکا ہے. معاویہ کی موت کا دن ہے نا. سنہ 60 ہجری میں یہ امام جعفر میں نے تو کہیں نہیں دیکھا. امام جعفر صادق کی ولادت کا دن نہیں ہے یہ؟ نہیں نہیں، یہ معاویہ کی موت کا دن ہے بھائی. رجب 22 رجب ان کی معاویہ کی موت ہے. ہاں وہ بھی ہے، لیکن ہوں. ایک بات ہے کہ ہمارے یہاں برصغیر کے اندر جو ہے نا یہ 22 رجب کو جو ہے نا وہ نیاز بنائی جاتی ہے جس کو ہم ہوں. کنڈے کہتے ہیں۔ ہوں. آپ کو شاید پتا ہو، نام سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں. نام سنا دیکھا نہیں ہے۔ آپ اسنا اشریا کے نہیں ہیں؟ ساشری ہے. میں پاکستانی نہیں ہوں نا، میں پاکستان میں نہیں رہا. لیکن ہمارے ادھر جتنے بھی ہیں اسنا اشریا انہوں نے آج جو ہے نا وہ کنڈا اچھی بات جو ہے ہے. نا وہ کنڈا کنڈا دیکھیں، یہ اس دن یہ شکرانے کا دن ہے. اس جو روایت میں ہے وہ اس دن روزہ رکھا جائے نا، روزے کا دن. بھائی رجب میں روزہ رکھنے کی بڑی استحباب ہے، بالخصوص بھائی رجب کو روزہ رکھا جائے. تو لیکن جو نظر یہ دینا کوئی لوگوں روایت کو دکھا سکتے ہیں اپنی کتب سے؟ ہاں بہت ہے، اقبال الاعمال میں ہے نا، میں دکھا دیتا ہوں. ہاں کوئی تو دکھائیں گے تو پھر ہی ہے نا۔ میں دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ. تو کھانا کھلانا یہ تو ہمیشہ مستحب ہے، انسان مومنین کو کھانا کھلائے ہمیشہ اس کی ثواب ہے. اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں رجب. رجب المرجب کی تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ 17 ربیع الاول کو ہے نا، جو پیغمبر کی بھی ہمارے ہاں پیغمبر کی بھی جو مشہور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت 17 ربیع کو ہے. اچھا میں آپ کو یہ کتاب اقبال الاعمال ہے، میں دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے عزیزو اقبال الاعمال، سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی، سن 1996 میں چھپی ہے. اس میں آپ کو شہر رجب، ماہ رجب کے اعمال میں جو مستحب اعمال ہیں اس میں دکھا دیتا ہوں. جی ہاں، یہ صفحہ نمبر ہے 173. 173 بھلے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب حدائق الریاض میں روایت کرتے ہیں، رجب کے مہینے کا ذکر کیا. انہوں نے کہا اليوم الثاني والعشرون منه سنة 60 من الہجرہ، اس سال سنہ 22 رجب کو سنہ 60 ہجری میں، 22 رجب سنہ 60 ہجری میں اہلک اللہ احد فراعنة هذه الامہ معاویہ بن ابی سفیان، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ایک فرعون معاویہ بن ابی سفیان کو ہلاک کیا ہے. فیستحب صیامہ شکرا للہ علی ہلاکہ، تو اس دن اس کی ہلاکت پر، اس کے موت پہ انسان شکرانے میں روزہ رکھے، یہ مستحب ہے. اچھا، اور اگر کھانا کھلائیں، کھانا کھلانا تو ہمیشہ اس کی ثواب ہے، بالخصوص ماہ رجب میں روزہ انسان کھانا کھلائے مومنین کو، اس کی بڑی یہ تو ہمیشہ بہترین کام. جی مزید بولیں. میرا ایک اور سوال ہے کہ جب کربلا ہوا ہے، امام حسین کربلا میں جب ان کو شہید کر دیا گیا، تو اس کے بعد یزید نے کہتے ہیں کہ 2 سال حکومت کیا. اس کے بعد اس کا جو بیٹا تخت نشین ہوا ہے معاویہ بن یزید، اس کے بارے میں اہل تشیع کے ہاں کیا کنسپٹ ہے اس کے بارے میں؟ اور اس کے دوسرا متعلق میں نے کوئی کہتے ہیں کہ حدیث تو نہیں جب دیکھی نا، کوئی حدیث نہیں دیکھی ہے. اہل بیت علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا، وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کوئی حدیث ہے اس کے متعلق. لیکن آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ شاید اس کی مدح ہوگی کہ اس نے حکومت اسی لیے قبول نہیں کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے. اس طرح کی باتیں چلتی ہیں کہ وہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یا مورخین کے اقوال ہے وہ میں بھول گیا ہوں، وہ دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، میں نوٹ کرتا ہوں اس کو، پھر میں اس کو چیک کروں گا کبھی. ٹھیک ہے. اور دوسرا حر بن یزید کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ وہ تو مولا کا وہ شیعہ ہو گیا، روز عاشور آ گیا امام علیہ السلام کے پاس، وہ تو جنت کے سرداروں میں سے ہے. ٹھیک ٹھیک. اور دوسرا ایک میرا سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی جو ہے نا وہ علمی قابلیت کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. میں خادم ہوں میں آپ کا. آپ سے تقریباً میں کہتا ہوں خادم ہم ہیں آپ کے. جی ہم اللہ آپ آپ کے کو جو ہے عزت. نا وہ آپ کی مثال اس طرح ہے جس طرح پر آپ کے ٹیبل پر پڑی پانی کے گلاس کی ہے، جس کو کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں اس کی پرواہ ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. آپ کو اللہ ہماری آپ کو ضرورت عزت. نہیں ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. کیونکہ
آپ جو ہے نا ماشاءاللہ، میں نے جو ہے نا آپ کو تقریباً 1-2 سال سے سن رہا ہوں، تو ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں فل تیاری کر کے، ماشاءاللہ آج آپ نے پانی بھی پی لیا سبحان اللہ. ہے۔ پینا تو ہوتا ہے تو بھائی. ہے، پانی پینا تو ہوتا ہے نا بھائی. پانی چائے یہ تو چلتا رہتا ہے بھائی. ہاں ہاں جی، بالکل بالکل جی، آپ کی تو دیکھیں نا، لوگ آتے ہیں آپ سے ماشاءاللہ بات کرتے ہیں 3-3 گھنٹے، اور جو بھی موضوع وہ چوز کریں تو آپ تو کہتے ہیں جی آمین۔ تو ہمارے جو ہے نا وہ میرے چاچو وغیرہ، ہم سب جوائنٹ فیملی کا اکٹھے رہتے ہیں، تقریباً ہوں. 40 سے زیادہ افراد ایک گھر میں رہتے ہیں، ماشاء تو اللہ. کافی زیادہ ہم آپ کو کیا بات ہے. سچی بات ہے، ماشاء اور اللہ. سب یہ اکٹھے، ہوں. سبھی اکٹھے رہتے ہیں، اور ماشاء سب اللہ سے بڑے ماشاء میرے ابو ہیں، اور میری امی ہیں، اللہ. تو سارا گھر کا کھانا میری امی نے بنانا ہوتا ہے، تو ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. اچھا کافی بڑی بات. زیادہ سنتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے نا چاچو میرے نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ ان سے پوچھیے گا کہ آپ جو ہے نا ماشاءاللہ کام تو کافی زیادہ اچھا کرتے ہیں، لیکن اتحاد امت کے اوپر آپ بات کیوں نہیں کرتے، یعنی کہ اتحاد امت کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس دلائل ہیں، آپ حق جو ہے نا وہ حق پر ہیں، لیکن آپ اتحاد امت کا کیوں نہیں کام کرتے؟ جس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں، مانا میں کہ آپ جو ہے نا وہ کتابوں سے ثابت کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ کیا خیال ہے ایک نیا فرقہ اس بناتے ہیں. طرح فساد ایک, فساد پیدا ہوتا ہے، ہیں؟ ایک نیا فرقہ بنا دیں. نیا فرقہ بناتے ہیں اتحاد والے. نہیں، فرقے تو آگے ہی کافی زیادہ ہو گئے ہیں، فرقے تو کافی زیادہ ہو گئے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ اتحاد دیکھیں. اتحاد کا نسخہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا وہ بہترین نسخہ ہے. دین میں سب کچھ ہے. اتحاد جو ہے اس کا نسخہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ دی ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرو، اتباع کرو، کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو اس کے علاوہ اور حدیث پھر میں کیا ہے؟ یہ آیا جو ہے وہ اعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور متفرق نہ ہو جاؤ. یہ اللہ کی رسی اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے. میں اتحادی کی طرف بلا رہا ہوں لیکن میں اپنے سے اتحاد نہیں بنا سکتا. اتحاد کا ایک ایسا نسخہ جو جہل پہ مبنی ہے، جو علماء کرام انجام دے رہے ہیں ان کا نسخہ غلط ہے، غیر شرعی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے عقیدے رکھیں بس متحد ہو جاؤ. یہ کیا کون سی بات ہوئی کہ جو غلط راستے پہ وہ غلط راستے پہ رہے، جو بدعت پر ہے بدعت پر رہے، جس کی نماز باطل ہے وہ اسی طرح باطل نماز پڑھتا رہے، جس کی طلاق نکاح باطل ہے اسی غلط راستے پر رہے. اصل سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں نہ سیکھے اور پھر آپس میں جو ہے مسکراتے رہیں. یہ نسخہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حقیقی اتحاد کا حکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا دل اور ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن اور ہمارے اعمال قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہوں. یہ اتحاد ہے. باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ مسلمان آپس میں مختلف مذاہب فکر جو ایک سب لازمی بات ہے، سب حق کی بات مان لیں، یہ تو ابھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور ہمارے زمانے میں نہیں ہونے والی. یہ آپس میں امن سے رہیں، محبت سے رہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق دے افواج پاکستان کو کہ جتنے مولوی ہیں، چاہے شیعہ چاہے مخالفین، ان سب کو سمندر میں پھینک آ جائے تاکہ یہ مذہبی اختلافات ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. مدارس سب بند ہو جائیں، مولوی صاحبان کو جو ہے ایک بڑی کشتی میں ڈال کے نا ان کو بالکل سمندر میں 100 میل آگے جا کے چھوڑ کے آ جائیں. ہاں. پاکستان کے اندر اور یہ سب جو سے پہلے شیعہ مولوی، سب سے شیعہ مولوی بھی اور ان کے بھائی دونوں طب پھر جو ہے امت جو ہے نا ایک سیکولر گورنمنٹ بنے پاکستان میں، اور لوگ جو ہے یہ تکفیر وغیرہ کا سلسلہ بند ہو، اور لوگ جو ہے بھائی دین پہ عمل کریں، ایک دوسرے سے پیار سے رہیں. کیونکہ جتنا پاکستان میں مدارس نے اور مساجد نے اور مقررین نے بدامنی پھیلائی ہے اور ایک دوسروں کا قتل کرائی ہے، بالخصوص شیعہ عوام کے قتل کرائی ہے، اس کے کوئی حساب ہی نہیں ہے. بے شک دوسرے ملکوں میں یہ بہت بات کم ہے. میں، ہاں. ہاں اور اس کے ذمہ دار سنی ہوں، مولوی علماء، مولوی حضرات ہیں. میں سنی ہوں، اور ہمارا تقریباً جو ہے نا وہ خاندان بریلوی مکاتب فکر سے جو ہے نا وہ ہم. تعلق رکھتا ہے. جی اور جی. یہ بات واقعی بالکل ٹھیک ہے. ہم نے ساری زندگی یہی سنا ہے کہ شیعہ کی بکری قرآن کھا گئی، یہ تو پتہ بعد میں چلا ہے وہ تو یار تو بالکل. بعد میں پتا چلا یہ تو روایات ہماری کتابوں میں ہے. جی یقین بالکل. مانے ہمیں جو ہے نا وہ کافی زیادہ آپ کے آنے سے نا، یقین ہم. مانے کہ ہم تو اچھا بھی نہیں سمجھتے تھے اہل تشیع کو، لیکن ہم. آپ کے آنے سے جب آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں، آپ نے جو ہے نا وہ ماشاء دلائل اللہ. رکھے ہیں، تو یقین مانے ہم آپ کو کافی زیادہ سن رہے ہیں، اور کافی زیادہ باتوں سے ہم آپ سے ایگری بھی کرتے ہیں، اللہ کافی آپ کو زیادہ عزت. باتیں سے. لیکن ادھر کے جو ذاکرین ہیں اور یہاں کے ہم. جو مولوی ہیں جو ہم. مسجدوں میں، خاص طور پر یہ جو دیہاتوں میں ہیں، یقین ہم. مانے ایک ٹکے کا بھی نہیں پتا. یہ بخاری ہم. مسلم
یہ تو آپ کہتے ہیں نا بات کرتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ بخاری مسلم ہے کیا. 8 سال یقین مانے کہ میری ایک بات ہوئی ہے، یہ جو جس بندے کی کتابوں سے میں باتیں نقل کیا نا، محمد علی نقشبندی صاحب، ان کا جو مدرسہ ہے وہ ادھر ہے لاہور میں، داتا دربار، کافی زیادہ مشہور ہے، عثمان بن حجویری. اچھا ادھر ان یہ کا زندہ مدرسہ ہے. اور آدمی زندہ ہے، یہ محمد علی نقشبندی زندہ ہے؟ نہیں، اس کا بیٹا زندہ ہے لیکن وہ تو ابھی فوت ہو چکے ہیں. اچھا اس کا کتاب جس سے آپ نے نقل کیا اس کا کیا نام ہے؟ محمد علی نقشبندی کی جو میں اس کا کتاب کو چیک کروں. تحفہ جعفریہ، فقہ جعفریہ اور مذہب جعفریہ. یہ جو تحفہ منیر جعفریہ، چشتی ہے نا، یہ بھی ہاں جی، تحفہ جعفریہ، فقہ جعفریہ اور قائد جعفریہ، یہ 13 جلدیں ہیں. اچھا. اور جو منیر چشتی صاحب، یہ جو منیر چشتی صاحب آتے ہیں، یہ جو آپ کو حوالے لا جو آپ سے پوچھتے ہیں، یہ سارے تقریب کتاب سے اندر سے نکال کے سے پوچھتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. یہ کتابیں کافی زیادہ معتبر ہیں. یہ ٹھیک. کتابیں کافی زیادہ معتبر ہیں. اور مقابلے پہ غلام حسین نجفی نے کتاب لکھی تھی، تحفہ جعفریہ در تحفہ حنفیہ در جواب تحفہ جعفریہ. اس کے اوپر وقت کے عالم دین جو تشیع کے تھے کتاب لکھی تھی. غلام حسین نجفی یہ بھی لاہور کے رہائشی تھے. صحیح. ان کی اللہ آپ کو تیتی کونجا تھی آپس میں، پنجابی وچ کہندے ہیں تیتی کونجا. تو اب آپ کی جو کتاب ہے قرۃ الائمہ کے اندر جو روایات ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ قرآن کے بارے میں 2 صورتیں لکھی ہیں، سورۃ النورین اور سورۃ الولایت. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ دیکھیں قرآن کا ایک ایسا اسلوب ہے نا قرآن مجید کا کہ وہ دوسروں کلاموں میں اس کی ملتی نہیں ہے، وہ چمکتا ہے. قرآن مجید دیکھیں حدیث بھی ہے قرآن بھی ہے نا، حدیث اور قرآن کو ملائیں ایک مکس ہوتی نہیں ہے. حدیث اور قرآن کے بھی مکس نہیں، یعنی پتہ چل جاتا ہے فوراً قرآن کا ایک اپنا منفرد انداز ہے، اس جیسا کسی اور کا کلام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک اعجاز ہے. وہ جو چیزیں آپ نقل کر رہے ہیں نا، وہ بالکل پہلی بات ہے کہ نہ اس کی کوئی سند ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر وہ قرآن جو ہے نا انسان کو ایک قریحہ بھی ہے، ایک طعم بھی ہے، ایک ذوق بھی ہے. اب انسان کو قرآن پڑھنے کی کچھ آشنائی ہے. تو قرآن مجید کا ایک اپنا نور ہے. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نور ہے، لیکن وہ فصیح بھی ہے، بلیغ بھی ہے، لیکن قرآن مجید اور ہے. قرآن مجید انداز ہی اور ہے، بیان اور ہے. تو اس میں وہ نہیں ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کی کتابوں میں بھی وہ سورہ ہے نا، سورہ خلع حفظ، آپ نے دیکھا وہ کون سی صورت ہے؟ کون سی صورت ہے؟ ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں، ایک منٹ. اوکے میں الدر المنصور لے کے آؤں. ناظرین یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، تالیف عبد الرحمن السیوطی، جس کو جلال الدین السیوطی کہتے ہیں. یہ جلد نمبر 8 ہے، چاپ دارالفکر. یہ قرآن مجید کے متعلق بہت بڑی اور اہم تفسیر ہے. الدر المنثور جلد نمبر 8، یہ جلد نمبر 8 ہے، چاپ دارالفکر. کتاب چھپی ہے کب؟ سنہ 2009 میں. ذکر ما ورد فی جمع فی سورۃ الخلع و سورۃ الحفظ. سورۃ الحفظ، سورۃ الخلع اور سورۃ الحفظ کا ذکر. بھلے حماد نے روایت کیا قرأنا فی مصحف ابی بن کعب. ابی بن کعب کے قرآن ہمارے پاس موجود تھی، اس میں یہ لکھا تھا اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. قال حماد هذه الآن سورة، یہ سورہ ہے. وأحسبه قال اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك بالكفار ملحق. وأخرج ابن الذريس عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه. عبد الله بن عبد الرحمن نے اپنے والد عبد الرحمن بن عوف سے روایت کیا کہ میں نے عمر بن الخطاب کے بعد کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جب اس نے دوسرا سورہ پڑھا ہے تو اس نے یہ پڑھی ہے اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. وفي مصحف ابن عباس قراءة أبي وأبي موسى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. بہرحال اس میں اور بھی روایات ہیں. اس میں کون سا ہے؟ سورہ خلع و سورہ حفظ کے. اس کے الفاظ بھی انہوں نے درج کیے کہ عمر بھی پڑھتے تھے اس کو. اس میں بہت سارے روایات ہیں، اگلے صفحے میں جائیں اور بھی بہت سارے روایات ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے، تو آپ لوگ اس کے الفاظ دیکھیں نا، اس سورہ خلع اور حفظ کی، یہ تو بالکل پتہ یعنی بالکل واضح ہے. قرآن کا انداز منفرد ہے، قرآن مجید کا انداز منفرد ہے. اوکے، اس کو اور کوئی نہیں کہتا کہ قرآن، بس انہوں نے روایت کیا. اب آپ جو سوروں کی آپ بات کر رہے ہیں نا،
وہ کوئی شیعہ اس پہ ایمان نہیں رکھتا. وہ مذکور ہے اس کی. آپ کی تو سند زیادہ ہے نا. آپ نے بہت سارے آسانی کے ساتھ روایت کیا. ہمارے پاس تو سند بھی نہیں ہے اس کا. جی ہاں. یہ جو آپ کی کتاب ہے اصول کافی اور ہم، الاستبصار اور ہم. باقی جو کتب اربع ہیں، یہ کیا بخاری اور مسلم کے بعد میں لکھی گئی ہیں کہ اس سے پہلے لکھی گئی ہیں؟ نہیں، بخاری مسلم کے بعد لکھی گئی ہیں. تو پھر ذہن میں ایک ڈاؤٹ آتا ہے کہ پھر تو بخاری مسلم پھر زیادہ اس سے اچھی ہوئی نا نہیں، کہ وہ پہلے لکھی گئی ہیں. تو لکھی یہ گئی ہیں یا اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے لکھی گئی نا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام باقر علیہ السلام، امام کاظم، امام رضا علیہ السلام نے جو روایت نقل کی تھی، وہ اس زمانے میں ان کے شاگرد، ان کے اصحاب لکھتے تھے. تو تصانیف بہت زیادہ تھے ان کے. تو وہ امام رضا علیہ السلام کی مثلا وفات سنہ 202. امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہے، شہادت ہے سنہ 220 کی طرف، یا 234 ہے، 234. تو یہ بخاری سے معاف کیجیے، کلینی سے بہت قریب العہد ہے. اور کلینی نے ان کتابوں سے نقل کی ہے جو ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے صحابہ نے لکھی ہیں. وہ سماع سے نہیں لکھے ہیں، وہ قریب العہد تھے بہت زیادہ، اور انہوں نے ان مصادر سے لکھے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی وہ بہت سارے کتابیں ہیں جو ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی تھی، اور وہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ بہت ہی معتبر ہے. بخاری مسلم کا طریقہ کار یہ ہے کہ بہت سالوں تک، نسلوں تک احادیث نہیں لکھا جاتا تھا، وہ سینہ بسینہ نقل ہوتا تھا. پھر اس کے بعد لکھنا شروع ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے بخاری مسلم نے انہوں نے حدیث لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے. تو یہ جو وسائط ہیں بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یہ وسائط ان میں سے ایک دو نسل تک لکھنا ہے. اس سے پیچھے آپ جائیں وہ سینہ بسینہ نقل ہوتا تھا. اور لازمی بات ہے، انسان کی جو میموری ہے، انسان کا قوت حافظہ ہے، یہ اتنا قوی نہیں ہوتا کہ وہ اس کی معصوم ہو، انفیلیبل ہو، اس میں مسٹیک نہ آ جائے، غلطی نہ آ جائے، غلطی کا کوئی امکان نہ ہو. پھر لوگوں کے تعصبات، لوگوں کے اپنے نظریات حدیث کے الفاظ نقل کرنے میں اس میں اثر رکھتے ہیں. لیکن ہمارے جو احادیث ہیں یہ مکتوباً نقل ہوئی ہیں، تو اس میں بڑا فرق ہے. جی سر، مزید بولیں. میں اور دوسرا کہ پاکستان کے اندر دیکھیں نا، اہل سنت کی جتنی بھی جو ہیں وہ سیاست ہے، تو اس کی تمام کا تمام کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں. باقی کتنی ہم، بھی کتابیں ہیں بہت ساری ہیں، ہم، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ہم، عبدالرزاق ہے، اور ہم، مجموع الزوائد ہے. اتنی کتابوں کے جو ہے نا ترجمے ہو چکے ہیں. جی ہاں. آپ کی جو کتب اربع ہے ہم. ان کے کیوں نہیں ترجمے ابھی تک ہوئے؟ سوائے اصول کافی کو ہوا ہے، اور باقی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ شاید تو کسی کا ہمارے ہوا ہو. علماء جو ہے باقی نا، جو تین آپ دیکھیں آپ کے علماء اپنی مذہب کو پڑھتے ہیں. آپ کے مذہب کی مثلا آپ کے مدارس میں بخاری کی درس ہوتی ہے، بخاری کا درس ختم بخاری ہوتی ہے، شاید مسلم کی بھی ہوتی ہوگی. اور اس سے طالب علم کی بہت تربیت ہوتی ہے، وہ حدیث سے آشنا ہو جاتا ہے، اس کو تبلیغ کرنا سیکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے مدارس میں یہ باتیں تو ہیں نہیں نا. اور میرا ایک سوال ہے کہ آپ کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے جس طرح باقی لوگ کتابیں لکھتے ہیں، رسالے لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی موضوع کے اوپر کتاب لکھتے ہیں؟ تو آپ کیوں نہیں لکھتے؟ جس طرح تعلق قادری نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، ڈاکٹر اشرف حسن جلالی پاکستان کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں. طاہر قادری کی کتابیں اور وہ سب چوری کی کتابیں ہیں. وہ دوسروں کے مطالب کو چوری کر کے، اس میں کوئی تحقیق تو ہوتی نہیں ہے. تو دیکھیں وہ اگر دیکھیں جو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کتاب لکھنے کے لیے. میرے پاس یہ پروگرامز جو میں کرتا ہوں اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اور میرے اور بھی کام مجھے پتہ مصروفیات ہے، ہوتے ہیں. ہاں، اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. تو کتاب لکھنا، اچھا کتاب لکھنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اچھا کتاب، علمی کتاب. لیکن بہت سارے مؤلفین ہیں، مصنفین ہیں، ان کی تصانیف زیادہ ہیں، لیکن ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اس میں علم نہیں ہے، اس میں تحقیق نہیں ہے. جو مجھے مثلا اگر میں لکھ دوں، ایسی باتیں لکھ دوں جو دوسری کتابوں میں کم ہیں، ٹھیک ہے، میں تو ایسے لکھوں گا. کیونکہ اگر ایک کتاب ہے ایک موضوع پر، اس نے مصنف نے اچھا لکھا ہے، تو میں کیوں اپنا ٹائم ضائع کروں تاکہ اسی جیسا میں ایک بھی ایک لوں. اس طرح لکھنا میرے لیے بڑا آسان ہے. لیکن ایسی چیزیں میں لکھ دوں جو دوسروں نے بیان نہیں کیا، وہ میرے پاس مواد بہت زیادہ ہے اس پر، ایسے مسائل پر، لیکن اس پہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے. ہاں، اصل وجہ یہ ہے. آپ آپ کی دیگر مصروفیات بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ کا مجھے پتا چلا ایک چینل بھی ہے اہل بیت کے نام سے، اور دوسرا جو ہے نا پاکستان کے اندر جو اسنا عشریہ رہتے ہیں وہ تو آپ کے خلاف ہیں. جو سب سے بڑے پاکستان کے اندر امام مانے جاتے ہیں اظہر عباس حیدری صاحب، وہ اس وقت مناظر ہیں اہل تشیع کے. ان کی تو آپ کے ساتھ 33 کچھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ 33 51 چل رہی ہے آپ کے ساتھ. تو یہ جو ہے نا، یہ جو میرے سے دشمنی کرتے ہیں، یہ اس لیے دشمنی نہیں کرتے کہ میں غلط بات کروں، اس لیے کہ میں حق بات کہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ ایک باطل پہ ان کی تعصب ہے. جیسے مثلا سیدانی کی نکاح ہے، اور وہ ان کا اظہر عباس کے اور مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ ایک سب شخص سے اگر بڑا پاکستان، جی سیدانی کا پاکستان کے نکاح مذہب اہل میرے بیت میں پاس جائز ہے.
وہ اس مسئلے پہ یہ ایک جہالت ہے، ان کی ایک نادانی ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور شیعہ مذہب میں کوئی اس کا قائل بھی نہیں ہے، یاد رکھو. یہ صرف آپ کے پاکستان اور پنجاب کے ملنگ جو ہے نا، یہ بیوقوف نہ، وہ جو دین سے ان کا واسطہ ہی نہیں، وہ ذاکرین جو نا، ان کو جب سے میں نے شرط رکھی نا ذاکرین یہاں پہ قرآن سنا دے پہلے مناظر، وہ کوئی ذاکر ادھر آتا بھی نہیں ہے کوئی نہیں آیا، بند ہو گیا یہ سلسلہ ہی بند ہو گیا میں وہ کہتا جن کو ہوں قرآن میرے نہیں پڑھنا کچھ بھی نہیں آتا، وہ زبانی ایک دوسرے سے سنتے ہیں نا، ان کا عقائد بالکل کفریہ ہوتا ہے، ان کا کام یہی ہوتا ہے، ان کے مجلس میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے، ان کا کام یہی ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اللہ سے قیاس کریں، کبھی لڑاتے ہیں تو آپس میں نا، کبھی اللہ بڑا نکلتا ہے، بالکل کبھی بالکل کبھی بالکل علی علیہ السلام، ان کا کام یہی ہے بالکل، یعنی کفر، یعنی اہل بیت علیہ السلام کا مذہب یہ توڑی ہے، ان کے فضائل یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو لڑاتے جائیں اللہ تعالیٰ نستجیر باللہ، وہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے سامنے ساجد ہیں، اللہ کے سامنے ذرہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خالق کل چیز ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے اتنے نماز پڑھتے تھے، گریا کرتے تھے اللہ کے خوف سے، وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، دن کو روزے رکھتے تھے، اور یہ جو ہے مقابلہ کراتے ہیں کہ وہ ان کے کس کا پاور زیادہ ہے، یہ تو یہ میرے جو مذہب ہے نا اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہے، تو یہ ذاکرین جو میرے میرے خلاف ہیں. میرے اور یہ ہمارے جو شیعہ علماء جی ہیں نا، وہ کام جو ان کو کرنا چاہیے تھا جی پہلے پچھلے 40 سال سے انہوں نے نہیں کیا، میں کر رہا ہوں تو ان کو تکلیف ہے، بالکل بالکل. اور میں بالکل چھوڑنے کے لیے میں تیار ہوں، میں آپ نے کی کہہ دیا پاکستان علماء آ جائے نا اس کو سنبھال اس ممبر کو، میں نکل جاتا ہوں، میں اردو میں پروگرام نہیں کرتا، میرے پاس بہت مصروفیات ہیں، انگلش میں، عربی میں، فارسی میں، اور بھی زبان ہے، لوگوں کو نہیں معلوم، مجھے اور بھی زبان آتے ہیں، ان زبانوں میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، نہیں مجھے یہاں پہ کوئی مجھے یہاں پہ دنیائی لحاظ سے میرا خسارہ ہوتا ہے، میں اردو زبان میں پروگرام کرتا ہوں. جی سر بولیں. آپ مجھے ٹپس دیں. آپ نے جو اتنی جو ہے نا زبانیں کے اوپر آپ کو بور ہے، جیسے انگلش اور فارسی میں، اردو میں نے آپ کو سنا ہے، عربی میں نے ہوں، آپ کو سنا ہے، تو آپ یہ کس ہوں. طرح یہ جو ہے نا وہ یہ یا سیکھ اللہ لیتے ہیں لینگویج؟ مجھے بھی لگتا ہے ذالک میں فضل اللہ بل ذالک فضل میں اللہ. آپ کی جو ہے نا وہ پھر میں کبھی کبھار جو فارسی میں سنتا ہوں، میں یار یہ کس طرح کا بندہ ہے. ہوں، وہ بعد میں یہاں کے جو علماء کرام ہے نا، وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ پہلے امامہ لگاتا تھا اب اس نے چھوڑ دیا. میں نے کہا ماما ڈالے یا نہ ڈالے بات تو ٹھیک کرتا ہے نا. ادھر کے جو اسنا شری ہے آپ نے بالکل ٹھیک ہے، ذاکرین ہے، ممبروں کے اوپر جا کے مصائب پڑھتے ہیں، وہ میرے 2-3 دوست ہیں. تو میں کالج میرے ساتھ پڑھنے جاتے ہیں، تو میں نے کہا چلو یار کوئی ایک آیت سناؤ نا. ہماری تو عربی میں کتابیں کو میں BS جو ہے نا اسلامک اسٹڈی کے اندر کر رہا ہوں، آگے گریجویشن بھی کر رہا ہوں، تو ابھی میری تعلیم جو ہے نا کنٹینیو، لیکن اب میں پرائیویٹ پڑھتا ہوں. تو ہوں، وہ یقین مانے انہیں یہ نہیں پتا، حتیٰ کہ غسل کے فرائض جو ہے نا وہ 3، یقین مانے انہیں وہ نہیں پتا. میں نے ایک ہوں، آدمی سے خود اپنی جو ہے نا کانوزر، میرا بڑا اچھا دوست ہے، اور باقی جو ہے نا آج رجب تھا نا، کنڈے ہوں، شانڈے میں کہتا ہوں یہ مال گدام جو ہے نا، برفیاں مٹھائیاں سب کھائی ہیں، لیکن نماز کی طرف نہیں آئیں گے. میں نے کہا یار ہوں، کس طرح کہ آپ علی کے جو ہے نا وہ شیعہ ہو، آپ تو نماز بھی نہیں پڑھتے یار. ہوں، بالکل. اور ادھر چوک میں بیٹھ کے اللہ اللہ مولا علی اور نعرے بازی کیا. میں نے کہا ان کے جو فرمان ہی نہیں آپ مانتے، ان کے طریقے پر عمل ہی نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں کس طرح کے جنت میں جاؤ گے. اوکے وہ میرے کہتے ہیں بھائی، کہ میرے جنت سے عزیز ستارہ. میں کہا ہم بھی مانتے ہیں، فرزان بھائی، بولو یا ہم بھی علی، مانتے بولو ہیں. یا علی. بہت مہربانی، آپ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ یا مجھے دوسرا کال لینے دو، دوسرا کال لینے دو، اللہ آپ کو عزت دے. نہیں، تھینک یو ایک سر. منٹ جی ایک سر. منٹ ایک سوال نہیں، ایک جی جی، سوال. آپ بسم مجھے اللہ آپ نے بسم یہ بات نہیں بتائی کہ آپ نے جو یہ جو لینگویج وغیرہ سیکھی ہیں، آپ کو ٹپس دینا مجھے ایز اے جو ہے نا وہ اللہ. استاد. دیکھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ انسان کی عمر جب کم ہو نا تو وہ سیکھنے کی کوشش کرے، اس وقت زیادہ آسان ہوتا ہے، جب عمر بڑھ جاتا ہے تو زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن انسان اگر محنت کرے سیکھ لے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اس محنت پہ محنت کریں. عربی زبان، فارسی تو زبانوں آپ کو کو آپ نے سیکھنا ہے، آپ نے جو ہے نا ہاں وہ محنت کریں. ہوں، آپ نے جو دینی تعلیم کے علاوہ جو یہ جو دوسری دنیاوی تعلیم ہے، یہ بھی آپ ہوں. نے جو ہے نا وہ حاصل کی ہوئی ہے؟ جی اور میں کہاں کالج سے گیا کی ہوں، ہوئی اس کے بارے میں؟ امریکہ میں کالج گیا ہوں. آپ نے گریجویشن کیا کہ نہیں، PhD؟ میں نے کالج گریجویٹ نہیں کیا، میں کالج کچھ گیا ہوں، پڑھا ہوں، لیکن اس کے بعد مجھے اتنی ضرورت نظر محسوس نہیں ہوئی کہ میں زیادہ پڑھوں کالج، کیونکہ اور میں نے ابھی آپ جاب تو پرماننٹ کرنا نہیں ادھر؟ تھا، اور میں نے جاب کرنا نہیں تھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، مجھے اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی. اور وہ یہاں کے کالج کے ماحول بھی بڑے خراب ہیں، یہاں پہ کالج میں دیندار آدمی کے لیے ادھر جانا ادھر رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں کے کالج کے جو ماحول ہیں، جی جی. ہاں وہاں پہ آدمی اگر حلال حرام کی پرواہ کرے تو بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں. جی ہاں. جی جی. تو ابھی جو ہے نا وہ لوگ آپ کے اوپر ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ڈونیشن جو ہے نا وہ لیتا ہے، تو اس کا ہوں. تو اپنا بھی جو ہے نا ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے. تو آپ اگر کائنڈلی تھوڑا سا اگر بتا سکتے ہیں کہ آپ
کیا کام کرتے ہیں, اور دوسرا یہ جو ڈونیشن آپ لیتے ہیں اپنے چینل کے تھرو. دیکھیں آدمی جو بھی جی کام کرتا ہے نا اس کے خرچے ہوتے ہیں. ابھی ہم یہاں پہ ہم پروگرام کرتے ہیں تو ایسے ہمارے امپلائیز ہیں, ہم خرچے دیتے ہیں, ہمارے بہت سارے. مجھے پتا ہے. دیکھیں ابھی ایک اکوپمنٹ خراب ہوتا ہے یا اس کو ٹھیک کرنے, یہاں پہ امریکہ میں بڑا مہنگا ہے. آپ ایک اچھا جو ہے ٹیکنیشین کو آپ لے لیں کسی کام کے لیے, وہ یہاں پہ 1 گھنٹے کا $60-70-80 لیتے ہیں, یعنی $70-80. وہ ایک چھوٹا سا کام لگا دیتے ہیں, اس میں $400-500 آپ کو دینا پڑتا ہے. یہ لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی مثلا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں فیس دینے پڑتے ہیں ایسے چھوٹے سے کام کے لیے, مثلا اس میں ہمیں ایک چیز کسی کو ہائر کرنا پڑتا ہے, اس میں $3,000-4,000-5,000 دینے ہوتے ہیں, بالخصوص اگر کوئی لیگل بات ہو. تو اور پھر ہم جو یہاں پہ پروگرام پیش کرتے ہیں ایک پروفیشنل اسٹوڈیو چلانے کے لیے, اس میں بہت سارے لائسنسز ہوتے ہیں, اس کے خرچے ہوتے ہیں, کرایہ ہوتا ہے, بہت سارے بلز ہوتے ہیں, امپلائیز ہیں, کاریگر کے خرچے ہوتے ہیں. تو یہ اگر لوگ توقع کریں گے یہ سب میں اپنے جیب سے ڈال دوں تو ٹھیک ہے بھائی, میں تو یہی تو کرتا رہا ہوں, لیکن یہ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کریں. اگر ہم دنیا کے جتنے دینی ادارے ہیں, یہ کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چلاتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے کہ میری مدد کرو, ٹھیک ہے نا. اگر ہم کریں کہ آپ مولوی دوسرے نہیں کرتے, دنیا کا کون سا مولوی ہے جو نہیں کہتا کہ میرے جو امام بارگاہ ہے, میری مسجد ہے, میرا مدرسہ ہے, مجھے آپ کی مدد کی میں اپنے پیسے سے چلاؤں گا؟ کوئی ہے؟ اور کوئی ہے بھائی؟ یہ جو کوئی نہیں ہے. مسجد یہ جو مسجد اور امام بارگاہ ہے, اس کے اندر بیسک کیا فرق ہے؟ یہ امام اوکے, اب دوسروں کے باری, دوسروں آپ کے سوال ہو چکے ہیں کافی سارے. اب اگلا نیکسٹ پروگرام میں یہ سوال پوچھیں. اوکے, تھینک یو سر, اللہ آپ کو بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو.